باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا۔ تفصیلی جائزہ کے لیے صحیح بخاری اور ابن ہشام وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت پیش کرنے کی کوشش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے تمام واقعات کی یہ آخری پیشکش ہوگی۔ اس ایپیسوڈ کے بعد انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز نبوت پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غلامی رسالت کی چھاؤں اور سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر انبیاء کے مختلف طبقات میں پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثبات فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ کے حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقدس کی درستگی حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی فکر اور حق کے تلاش میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں پوری قوم لت پت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا تھا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ مقررہ تنہائی کی طرف لوٹ جاتے۔ آپ نے شراب کو کبھی چھوا نہیں، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز گھناؤنی نہ تھی، یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا، لہذا جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوتے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوتی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن جاتی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی گرمی ہی سے
میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی خصوصیات پر غور کریں گے تو ہم پائیں گے کہ آپ نے اپنی پاکیزگی اور معصومیت کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ آپ کی خصوصیات میں فصاحت و بلاغت، قابل اعتمادیت، نیک سلوک اور عفت وغیرہ شامل ہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے، اپنے کردار کے لحاظ سے معزز، قول اور فعل اور عمل میں خالص، آداب میں نیک تھے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ نوجوانی کے عالم میں اپنے ہموطن قبائل کے ذریعے آپ کو عالمی سطح پر پیار اور احترام ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض علم نہیں رکھتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ نے لوگوں کو وہ سب سکھایا جو لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے نامور اسکالرز اور فقہا کو تربیت دی۔ آپ نے تقریر کرنے والوں کو تعلیم دی۔ اپنی حیرت انگیز تقریر سے آپ نے عقل رکھنے والوں کو اور اجنبی لوگوں کو ہدایت دی اور تمام لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور بے شک تو بہت بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی صادق اور امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال صالح اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والصلاۃ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔